بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات سمجھانی ضروری تھی کہ آج ہر آدمی اس طرح کا پریشان لگ رہا ہے کہ یار ہم زکوٰۃ ادا کریں تو کیسے ادا کریں۔ اسی کے ایک آدمی ہے اس کے پاس سونا بھی ہے، ایک آدمی کے پاس چاندی بھی ہے، ایک آدمی کے پاس نقد روپیہ بھی ہے، تو یہ آدمی کس طریقے سے اپنا زکوٰۃ نکالے۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ ایک بات سنی ہے کہ یار کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ ایک بات سنی ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا تو بڑے مشکل سے آتا ہے، اور خاص کر اس زمانے میں، اور جہاں تک عورتیں ہیں تو ان کے پاس سونا تو ہوتا ہے لیکن وہ 1.8 تولہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنی مہنگی شادی کون کرے گا۔ جو لوگ بھی شادی کرتے ہیں پیر صاحب تو وہ دیکھ کر کرتے ہیں نا۔ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھ کر ہی کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی عورت کا مہر اگر کم ہوگا تو اس کے رشتے بہت آتے ہیں، اور اگر مہر زیادہ ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، خوف کھا لاتے ہیں کہ یار اتنا پیسہ اکٹھا کر کے کہاں سے لائیں گے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ نہ مال کو دیکھیں، نہ حسن کو دیکھیں، اور نہ ان کے خاندان کو دیکھیں، اگر دیکھیں تو ان کے دین کو دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس لیے دین کو ترجیح دینے کا فرمایا کہ اگر کسی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن دین ہے، بس یہی بات آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ نے جب دین کا لحاظ رکھا، خیال رکھا، تو اللہ رب العزت آپ کو غیبی طور پر مالدار فرمائیں گے، اور آپ کے تمام رکاوٹیں اور تکلیفیں اللہ رب العزت دور کر دیں گے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس اگر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد روپیہ بھی ہے، اب اس صورتحال میں کیا صرف سونے کو دیکھیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ایسے تمام کے تمام چیزوں کی موجودگی کی صورت میں جو اعتبار ہوگا وہ چاندی کے قیمت کا ہوگا، اور چاندی کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کے اعتبار سے 1,20,000، سمجھے کہ 1,21,000 روپیہ ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس 1,21,000 تک سونا، چاندی، نقد روپیہ ملا کے ہے، اتنی مالیت اس کی بنتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازمی ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف اور صرف کیش پیسہ ہے 1,21,000 روپیہ، تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر کسی آدمی کے پاس 1,21,000 روپے کے برابر چاندی ہے تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، اور تھوڑا سا پیسہ ہے، اور ان سب کو ملا کے اس کی مالیت 1,21,000 تک پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس چاندی بھی نہیں، نقد روپیہ بھی نہیں، صرف سونا ہے، تو وہ 1 تولہ، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تک بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، یہاں تک کہ 7.5 تولہ سونا ہو جائے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ اب واجب ہوگی، اور اس آدمی کو اب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ صحیح ہے جی پیر صاحب؟ پھر اس کے بعد ایک دوسری صورتحال وہ یہ ہے کہ آپ نے جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، آپ کس طرح زکوٰۃ ادا کریں گے؟ آسان سا حساب، 40,000 روپیہ میں 1,000 روپے زکوٰۃ ہے۔
تو 50,000 روپیہ کے اندر 1250 روپیہ زکوٰۃ ہے. 1,00,000 روپے کے اندر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے. تو 2 لاکھ کے اندر 5,000 ہو گئے, 3 لاکھ کے 7.5 ہو گئے, اور 4 لاکھ کے اندر 10,000 روپے ہو گئے. پھر یہ کہ 8 لاکھ کے اندر کتنے ہو گئے؟ 20,000 روپیہ. 12 لاکھ کے اندر کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ کے اندر 30,000 روپیہ. 16 لاکھ کے اندر کتنے ہو گئے؟ 40,000 روپیہ. اس طریقے سے 4 کے حساب سے آگے بڑھتے رہے, یا اس سے جو کم آتا ہے تو 40,000 کے اعتبار سے آپ 1,000 روپے بڑھاتے رہے. 20,000 کے اعتبار سے آپ نے 500 روپے بڑھا دی. 10,000 کے اعتبار سے آپ نے 250 روپے بڑھا دی. تو اس ترتیب سے آپ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو بالکل ہی آسان طریقے سے آپ اپنے زکوٰۃ کو ادا کر سکیں گے اور نکال سکیں گے.